اور شہر کو باغات کا شہر کہا گیا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ شاہ جہاں کے دور میں جو شمالی لاہور ہے، جس کو آج ہم شمالی لاہور کہتے ہیں، مقبرہ جہانگیر سے لے کر اور فتح گڑھ تک کل 1100 باغات تھے۔ اس دور میں یہ رواج عام تھا کہ ہر امیر اپنا ایک باغ اس کا ہوتا تھا، اور وہ اپنے دوسرے امراء کی دعوت کرتا تھا کہ اس کا باغ آ کے دعوت دیتا تھا کہ آ کے میرا باغ دیکھیں۔ تو اس زمانے میں یہ ایک بہت وہ سمجھاتا تھا فخر کی بات کہ جس کا اپنا باغ ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے لاہور میں صرف دریائے رابی کے کنارے جو اتنا سا علاقہ میں نے بتایا، اس میں 1100 باغات ہسٹری میں ان کے نام موجود ہیں۔ مغلوں میں باغات بنوانے کا رواج عام تھا۔ یہ باغات بنوانے کے شوقین تھے اور فن باغبانی میں ماہر تھے۔ فن باغبانی اس دور میں کافی عروج پہ ہوا اور اس نے کافی بڑے بڑے باغات بنائے۔ مغل دور میں باغات کی ایک اور بڑی وجہ بنانے کی یہ تھی کہ یہ لوگ جس علاقے سے آئے تھے وہاں قدرتی چشمے اور مناظر، قدرتی مناظر اور پہاڑ وہ بہت تھے، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں یہاں ریپیٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بابر نے اس کے اپنی بابری میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں باغات نہیں ہیں، یہاں کے لوگ خشک ہیں، انگور بھی اچھے نہیں ہیں، اور بہت ساری باتیں اس نے یہاں لکھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ان چیزوں کو یہاں بنانے کی کوشش کی۔ مغلوں کے بنائے ہوئے باغات میں شالامار باغ لاہور خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ قدرت اور انسان نے مل کر اسے بنایا اور تاریخ و روایات نے اسے رومانیت عطا کی۔ شالامار باغ جو تھا نا، اس میں قدرت اور انسان دونوں نے مل کر یہ باغ جو ہے نا یہ بنایا گیا ہے، اور اس کو اسی لیے جنت نظیر بھی کہتے ہیں۔ شالامار باغ مغل فن تعمیر اور ان کے نظریہ باغبانی کی مکمل تصویر ہے۔ شالامار باغ کی خوبصورت تعمیر میں جنت کے کانسیپٹ کو مد نظر رکھا گیا تھا، جن میں محلات، نہریں، آبشاریں، پھلوں اور میووں کے درخت وغیرہ شامل ہیں۔ شالامار باغ لاہور ہے، اس کو قرآنی جنت کے نمونے کے اوپر جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا، جس میں جنت کے بڑے بڑے جو ایلیمنٹس ہیں، ان میں جو بڑے بڑے باغات ہیں، محلات ہیں، جو وہاں پہ آپ کو ہر سائڈ پہ ایک ہیوج بلڈنگز، جیسے آپ دیکھیں جو شہنشاہ کا کمرہ تھا، کوئینز کی خوابگاہ تھی، اسی طرح سے ایوان تھا، نگار خانہ تھا، اس طرح کی بہت جو ہے نا وہ محلات ٹائپ کی بلڈنگیں تھیں، اور اس میں جو ہے نا بڑے بڑے باغات تھے۔ پھر اس میں نہریں بہہ رہی تھی، اس میں بھی جو 4 قسم کی نہریں آپ دیکھتے ہیں جو ایک ایک تختے کو جو ہے نا وہ کاٹ رہی ہیں، ان کا بھی یہی تھا کہ جیسے وہ جنت میں ہے کہ جی شراب و طہور کی نہر ہوگی، دودھ کی ہوگی، شہد کی ہوگی، اور پانی کی نہر، اور وہ ایک جگہ پہ مل رہی ہوگی۔ تو یہی نمونے کے اوپر جو ہے نا، اور یہ جو مغلوں کا جو لینڈسکیپ تھا، یہ پیورلی جو ہے نا پرشین کی افیلیشن کے اوپر جو ہے نا اس کو کیا گیا تھا۔ لاہور کے شالامار باغ کی تعمیر 1641 میں ہوئی اور اس کی تکمیل 1 سال کی قلیل مدت میں 1642 میں ہوئی۔ شالامار باغ کو بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر امیر خلیل اللہ نے تعمیر کروایا۔ مغل حکمرانوں میں شاہ جہاں کا ذوق جمال بے نظیر تھا۔ اس کے دور کو فن تعمیر کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں
بے شمار عمارات تعمیر کروائیں اور ان میں ایک شالامار باغ بھی ہے۔ سارے ہی مغل بادشاہوں نے بہت ساری عمارات کو تعمیر کرایا، لیکن جو شاہ جہان تھا اس کو جو ہے نا کنگ آرکیٹیکٹ آف دی مغل ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے، کہ اس نے سب سے زیادہ جو عمارات بنائیں اور سب سے جو خوبصورت عمارات تھیں وہ شاہ جہان کے ہی حصے میں آتی ہیں۔ اور اس کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو ان کی جو آرچز تھی ان کو اس نے ملٹی کسب کیا، اسی طرح سے بہت سارا جو پیٹاڈیورا کا کام تھا، وائٹ ماربل کا ایکسٹینسو یوز تھا وہ اس نے کیا تھا۔ اس لیے جو شہنشاہ شاہ جہان کو جو ہے نا سب سے زیادہ اس تعمیرات میں جو ہے سب سے زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ شالامار کے نام سے 2 اور باغات بھی بنائے گئے تھے، جو کہ کشمیر میں سری نگر کے مقام پر اور دوسرا دہلی میں تھا۔ لیکن لاہور میں کوئی خوبصورت باغ موجود نہ تھا جہاں بادشاہ سیر کر کے دل بہلاتا، چنانچہ شاہ جہاں نے لاہور میں شالامار باغ بنا کر اس کمی کو پورا کر دیا۔ مغلوں نے اس سے پہلے 2 شالامار اور بھی بنائے تھے، ایک سری نگر میں تھا اور دوسرا دہلی میں۔ سری نگر والا اور لاہور والے کے اس وقت جو ہے نا آثار ابھی بھی قائم ہے، جبکہ دہلی والا بالکل صفحہ ہستی سے اس وقت مٹ چکا ہوا ہے۔ جہاں تک لفظ شالامار کے معنی کا تعلق ہے تو اس ضمن میں مختلف لوگ اس کے مختلف معنی بتاتے ہیں، جن میں سے بعض باغ کی مناسبت سے اور بعض خلاف بتاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سارے جو ہے نا مختلف قسم کی ہیں۔ زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو چاول کے کھیت ہوتے ہیں نا پیڈی فیلڈز، ان کے لیے جو ہے نا شالامار کا جو ہے نا وہ لفظ جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ شالامار جو ہے یہ ایکچولی فارسی زبان کا لفظ شولہ ماہ سے بگڑ کے ایسا ہو گیا جس کا مطلب ہے کہ چاند کی روشنی۔ تو یہ فارسی لفظ تھا جسے انہوں نے شالامار بنا، بعد میں بگڑ کے شالامار ہو گیا۔ شالامار باغ کی جگہ قدرتی طور پر 3 ڈھلوانوں میں تقسیم تھی، اسی لیے دریائے راوی کے قریب اس جگہ کو منتخب کر کے باغ کے 3 تختے بنائے گئے، جس میں بالائی تختہ فرح بخش، وسطی تختہ فیض بخش اور زیریں تختہ حیات بخش ہیں۔ ایک جو سب سے زیری تختہ تھا وہ اس کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس کے اپنا مشرق اور مغرب میں دونوں اطراف میں دروازے تھے بڑے، اور جو وسطی تختہ تھا وہ تقریباً جو ہے نا وہ 10 فٹ اونچا تھا زیری تختے سے، اور اس میں جو ہے نا صرف جو ہائی اپس تھے مغلوں کے اور بادشاہ وہ میٹنگز کیا کرتے تھے، جبکہ جو سب سے جو بلائی تختہ تھا وہ اسپیشلی ایمپرر اور کوئین کے استعمال میں تھا، اس میں اس کے علاوہ پبلک کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس خوبصورت باغ کو سیراب کرنے کے لیے دریائے راوی سے راجپور کے مقام سے، جو اب مادھو پور کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک نہر نکالی گئی جس کا نام شاہ نہر تھا۔ شاہ نہر سے مراد بادشاہ کی نہر ہے،
جو خاص طور پر شالامار باغ کو سیراب کرتی تھی۔ شالامار باغ کے لیے اس وقت مادھوپور تقریباً 100 میل دور سے ایک خصوصی نہر جو تھی نا وہ کھدوائی گئی تھی، جس کے اوپر اس وقت 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، اور اس نہر کا جو پانی تھا اس کو لا کے صاف کر کے جو ہے نا ان فواروں کو چلایا جاتا تھا، اور اس کے آثار آج بھی جنوب کی طرف ایک بہت بڑا ہائیڈرولک ٹینک ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے۔ شالامار باغ کو پانی فراہم کرنے کے لیے بڑا زبردست انتظام کیا گیا تھا۔ اس باغ میں تقریباً 410 فوارے لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے پانی کو اوپر جو لفٹ کرنے کا جو طریقہ تھا، جس کو رہٹ ہم کہتے ہیں، کنواں جو بیل بکٹس ہوتی ہیں اور جو کھینچتا ہے نیچے سے پانی کنویں سے نکال کے، اور بیل گھومتا تھا، اور وہ جو دیہات میں ایک زمانے اس رہٹ کے ذریعے یہ پانی ہر بلڈنگ کی چھت تک لے جاتے تھے۔ چھتوں کے اوپر پانی کے تالاب بنے ہوئے ہیں، اور دیواروں میں پائپ لائنز ہیں، بڑی بھی ہیں، اور وہ پائپ لائنز فواروں سے نیچے کنیکٹڈ تھیں۔ تو پہلے پانی کو وہ چھت تک لے جاتے تھے، پھر چھت سے وہ نیچے فواروں میں آتی تھی، تو وہ پھر پانی وہ جو سطح ہموار رکھتا ہے اس لیول پہ، اپنی گریوٹی کے لیول پہ، اس کی وجہ سے وہ چلتے تھے۔ تو یہ پریشر اس سے کریٹ ہوتا تھا کہ پانی اوپر سے آ رہا ہوتا تھا تو وہ پھر اوپر تک، جتنا تک پانی اوپر آ رہا تھا اتنا اوپر جاتا تھا۔ تو یہ ایک ٹیکنیک تھی۔ باغ مستطیل شکل میں ہے جو شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ باغ کے گرد ایک اونچی دیوار ہے۔ باغ کا کل رقبہ تقریباً 16 ہیکٹر ہے۔ باغ کے تینوں تختے ایک دوسرے سے بلند ہیں۔ تینوں تختوں کے نام ان تختوں پر لگائی گئی نباتات کی وجہ سے رکھے گئے ہیں۔ سب سے بالائی تختہ، جس کو فرح بخش کہتے ہیں، یہ تختہ صرف شاہی خاندان کے لیے مختص تھا۔ ان کے علاوہ کسی اور شخص کو اس تختے تک آنے کی اجازت نہ تھی۔ تختے کے جنوبی سمت میں بادشاہ کی آرامگاہ 3 کمروں پر مشتمل تھی۔ اس کے سامنے والے حصے میں ایک کشادہ برآمدہ ہے جو کثیر الحلالی چھوٹی محرابوں پر مشتمل ہے۔ درمیانی کمرے میں سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک فوارہ ہے۔ جی ٹی روڈ کے راستے میں تبدیلی کی بنا پر ابتدائی برطانوی دور میں لاہور کے انگریز ڈپٹی کمشنر نے آرامگاہ کو باغ کا داخلی دروازہ بنا دیا، جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جھروکا دولت خانہ خاص و عام کی عمارت بھی تختے پر موجود ہے۔ جھروکا کے سامنے بیرونی احاطہ ہے، اسے نقار خانہ کہا جاتا ہے۔ آج کل یہ احاطہ عوام کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نقار خانہ کے علاوہ تختے کے شمالی جانب مرکز میں ایک محرابی عمارت ہے۔ یہ عظیم ہال کا ایوان ہے۔
اس عمارت کو مصوری کے نمونوں سے سجایا گیا تھا۔ چھت پر نظر آنے والا آئینہ کاری اور ترسیم بندی کا کام سکھ دور کی تعمیر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ہال کو مذہبی رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بالائی تختے کے ہر ایک کونے پر ایک برج ہے، جس پر ایک ہشت پہلو ایوان ہے جو کہ سنگ سرخ سے بنا ہوا ہے۔ عظیم ہال سے سیڑھیاں نیچے کی طرف وسطی تختہ یعنی فیض بخش تک جاتی ہیں۔ اس تختے میں پانی کا ایک بہت بڑا حوض ہے جس میں 152 فوارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ باغ کا سب سے خوبصورت تختہ ہے۔ عظیم ہال سے سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک جھرنا تختہ فیض بخش کی طرف گرتا ہے۔ یہ جھرنا سنگ مرمر کی ایک ہی سل سے بنا ہوا ہے جس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کو بہت ہی خوبصورتی سے تراشا گیا ہے۔ جھرنے کے آگے سنگ مرمر کا بنا ہوا تخت شاہی ہے جس کے چاروں اطراف بڑی مہارت سے سنگ مرمر کی جالیاں لگائی گئی ہیں۔ اس تختے پر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا۔ اس بڑے حوض کے درمیان میں ایک محتابی بنائی گئی ہے۔ محتابی سے مراد چاندنی ہے کیونکہ یہاں بیٹھ کر بادشاہ چاند کا نظارہ کرتا تھا۔ محتابی کو سنگ مرمر سے پختہ کیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس بڑے حوض کے مشرقی اور مغربی جانب 2 سنگ سرخ کے ایوان بنائے گئے ہیں۔ تختہ فیض بخش میں سنگ مرمر کے بنے ہوئے یہ 2 ایوان ہیں، مگر اب ان پر چونے کا پلستر کر دیا گیا ہے۔ ان 2 ایوانوں کے درمیان میں ایک گہرا حوض ہے۔ اس کو ساون بھادو کہا جاتا ہے۔ اس حوض کی سنگ مرمر سے بنی ہوئی 3 دیواروں میں چینی خانہ یعنی چھوٹے چھوٹے تاکچے بنائے گئے ہیں۔